ضیاء الرحمن صدیقی۔ گفتگو کا موضوع ہے سر سید تحریک۔ سر سید احمد خان دلی کے ایک علم دوز خاندان میں 1817 کو پیدا ہوئے۔ سر سید کے بزرگوں کا مغل دربار سے بہت اچھا تعلق تھا۔ ان کے ننیال میں بھی عالم فاضل بزرگ تھے۔ سر سید کے بچپن کا ماحول ادبی تھا۔ ادیبوں اور شاعروں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ان کی پرورش میں ان کی والدہ کا اہم کردار رہا۔ سر سید نے اپنی نوکری کی ابتدا رشتہ داری سے کی اور جلد ہی صدر امین ہو گئے۔ ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہا۔ انقلاب 1857 کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ کچھ دن مراد آباد میں رہے۔ غازی پور میں رہ کر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ وہ انگلستان بھی گئے اور وہاں سے آ کر علی گڑھ کو اپنے کام کا مرکز بنایا اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ وہ آخری دم تک سرگرم عمل رہے اور 28 مارچ 1898 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ سر سید کی شخصیت بہت عظیم اور بہت اہم تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستانی قوم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے اور خاص طور پر مسلمان۔ انگریزوں نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے حاصل کی تھی، اس لیے انگریزوں کی دشمنی مسلمانوں سے کچھ زیادہ ہی رہی۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سر سید نے اسباب بغاوت ہند نام کی ایک کتاب لکھی اور ایک رسالہ لائل محمڈنز آف انڈیا کے تئیں پرچے بھی نکالے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان انگریزی سرکار کے مخالف نہیں ہیں۔ مراد آباد میں سر سید احمد خان نے بے گناہ مسلمانوں کی جانیں بچائیں، ایک شفا خانہ، ہسپتال اور ایک یتیم خانہ قائم کیا اور ہندو مسلمان سب کی یکساں طور پر مدد کی۔ غازی پور میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے بہت سی انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کرایا اور ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ نکالا۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد، جس میں اسلام کے خلاف باتیں لکھی گئی تھیں، اس کے لیے سر سید انگلستان گئے اور اس کا جواب دیا اور اس کا اردو ترجمہ خطبات احمدیہ کے نام سے شائع کیا۔ ہندوستان سے واپس آ کر سر سید نے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کیا۔ علی گڑھ میں کالج قائم کیا جس میں انگریزی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہی کالج آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے معروف ہے۔ جب سر سید نے لکھنا شروع کیا اس وقت اردو میں پرانا اسلوب رائج تھا۔ سر سید نے عام فہم زبان میں علمی اور سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے۔ ان کی نثر اپنا ایک الگ اسلوب رکھتی ہے۔ سر سید احمد خان ایک مصلح تھے اور انہوں نے ایک تحریک قائم کی جس میں ادیبوں اور قلمکاروں کا ایک حلقہ تیار کیا۔ اس میں حالی شبلی، ذکا اللہ، محسن ملک، وقار الملک خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حالی سر سید کے نظریات سے پوری طرح متفق تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور نثر کو سر سید تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی اہم کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے، جس میں خاص طور پر اردو غزل کی اصلاح پر زور دیا گیا۔ ان کی مثنوی مد جزر اسلام، جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہوئی۔ انہوں نے اردو میں فن سوانح نگاری کو متعارف کرایا اور یادگار غالب لکھ کر غالب کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حالی نے سر سید کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حالات تفصیل سے لکھی اور ایک کتاب جس کا نام انہوں نے حیات یوید رکھا، انہوں نے سر سید کی زندگی پر یہ کتاب تیار کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارسی شاعر سعدی کی سوانح حیات بھی تحریر کی۔ سر سید تحریک کے ایک اہم رکن اور
قلمکار نصیر احمد بھی تھے، جو ایک بڑے مصنف اور مقرر تھے۔ انہوں نے سر سید کی تعلیمی سرگرمیوں اور ان کے منصوبوں کو عام کرنے کا کام کیا۔ ان کی ترجمہ کی ہوئی کتاب تاثیرات ہند بہت مشہور ہوئی۔ انہیں اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ میرات العروس، بنات الناش اور توبۃ النصوح ان کے مشہور ناول ہیں، جن میں مسلم گھرانوں کے مسائل کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے ناولوں میں ان پہلوؤں پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ لڑکیاں کیسے اچھی تعلیم حاصل کریں اور کیسے اچھی زندگی گزاریں۔ نصیر احمد کو دلی کی بول چال اور محاوروں پر پوری قدرت حاصل تھی، اس لیے ان کی زبان میں بہت تاثیر پائی جاتی ہے۔ شبلی نعمانی۔ شبلی کا شمار سر سید کے اہم دوستوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے عربی، فارسی، مذہب اور فلسفے کی تعلیم اپنے زمانے کے مشہور علماء سے حاصل کی۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی، کچھ دن وکالت بھی کی، لیکن وکالت کا پیشہ چھوڑ کر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد بن گئے۔ یہاں ان کی ملاقات حالی محسن الملک اور پروفیسر آرنٹ سے ہوئی اور سر سید کے علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ملا۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے بزرگان دین کی سوانح عمریاں لکھیں، مثلا سیرت النبی، الفاروق اور المامون اردو کی مشہور سوانح عمریوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شبلی نے شعر العجم، علم الکلام، موازنہ انیس و دبیر جیسی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی۔ سر سید کی زندگی میں شبلی کے تعلقات سر سید سے اچھے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد شبلی نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ سر سید تحریک سے متعلق لوگوں میں محسن الملک اور ذکاء اللہ کا نام بہت اہم ہے۔ ذکاء اللہ 12 سال کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور وہیں ریاضی کے استاد ہوئے۔ پھر بلند شہر میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ اس کے بعد میو کالج الہ آباد میں عربی فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ذکاء اللہ نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی اور کئی جلدوں میں تاریخ ہند ترتیب دی۔ محسن ملک کا نام سید مہدی علی ہے۔ وہ حیدرآباد ریاست میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق میں برابر مضامین لکھتے رہے۔ ان کی تحریر میں دلکشی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ سر سید تحریک جو تعلیمی بیداری اور سماجی اصلاح کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن اس کے ذریعے اردو کے سرمایہ میں اضافہ ہوا اور اس نے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا اسی تحریک سے ہوئی۔ سوانح نگاری بھی سر سید تحریک کی دین ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی ابتدائی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ناول نگاری کی ابتدا اسی تحریک کی مرہون منت ہے۔ علی گڑھ تحریک، جسے ہم سر سید تحریک بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔